کہ بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو میں دلائل کے ذریعے دین اسلام کو قبول کروں اور میں جانتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ اسلام اور یہ جو ہے نا وہ اسلام کا فلسفہ ہے، تو اس میں اور اس میں کہ میں نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ دین قبول کر لیا۔ نقصان کیا ہوگا کہ جب میں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوال کیے، بغیر شک کیے اگر میں نے آٹومیٹکلی قبول کر لیا ہے تو وہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے جناب جو ہے تسلیم کر لیا، پہلے مرحلے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نا انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کم از کم جو ہے وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کم از کم آپ عذاب پروردگار سے امان میں ہیں اور آغوش رحمت پروردگار اور آغوش اسلام میں آ چکے ہیں، یعنی وہ جو بین الکفر والنفاق اور جو ہے نا وہ جو ایک دیوار ہے، اب دیوار کی اس طرف ہے، اب دیوار کی اس طرف نہیں ہے، فائن، یہاں تک جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس طرف آنے کے بعد بھی آپ ابھی تک ایج پر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا ہوا کا جھونکا تیز آئے گا تو آپ پھر اس طرف جا کر گر پڑیں گے۔ اور اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ جب کہیں پر کوئی علم رکھنے والا آپ کے آفس میں، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ کے بزنس پلیس کے اوپر، کسی پارک میں، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا یہیں سے کربلا جو ہے نا وہ سفر کر رہا تھا، تو میرے برابر میں ایک اسماعیلی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے خیر میں اس کو مختصر سا جو ہے نا وہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری بحث، اس نے بحث شروع کر دی۔ اب جب اس نے بحث شروع کی تو پہلے تو مجھے پتہ چلا کہ شاید اس کا کام ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب بیٹھ کر ایسے بحث شروع کر کے تو شروع ہو جانا، لیکن الحمدللہ رب العالمین تو 2-4 گھنٹوں کے بعد جا کر جو ہے نا بہرحال احساس ہوا، اور پھر مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ مجھے اسماعیلیوں کے متعلق اس سے مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ہم کمپیریٹیو اسٹڈیز کر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمارا سارا زور جو ہے نا وہ وہابیت کے اوپر، اہل تسنن کے اوپر اور دیوبندی جناب جو ہے نا یہ سارے فرقے ان پر ہوتا ہے، یا اگر بین الادیان کی بحث کی جائے کرسچینٹی اور جوڈائزم جناب جو ہے نا یہ 2-4 کو، اب اتنے ادیان موجود ہیں اور اتنے فرقے موجود ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے نا، پرائرٹی ہماری جو ہے نا وہ نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں سے کیا لینا۔ لیکن جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں دین یو ریئلائز کہ یو نیڈ ٹو نو مور، آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اچھا اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ 2 کام ہوتے ہیں، بعض لوگ تو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اندر جو ہے نا ان کی شک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے۔ آپ جواب نہ دے پائیں، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ نے کبھی ماں باپ سے دلیل مانگی نہیں ہے، آپ مانتے ہیں بھائی سمپل سی بات جو ہے نا وہ اگر میں عقائد تشیع کی بات کروں، کوئی شخص آ کر مجھ سے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے متعلق پوچھتا ہے، عزاداری سید الشہداء کے متعلق پوچھتا ہے، اگر میں سجدہ گاہ کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں خاک شفا کے اوپر، اگر اس کے متعلق مجھ سے پوچھتا ہے، میں ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتا ہوں اس کے متعلق اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہوں اگر اس سے متعلق وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں تراویح کیوں نہیں پڑھتا اس کے متعلق اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کر لیتا ہے، میں نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتا ہوں اس سے متعلق اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، متا کے متعلق جو ہے نا میرا عقیدہ کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، خمس میں کیوں دیتا ہوں، زکوٰۃ میں جناب جو ہے نا وہ پیسوں پر کیوں نہیں دیتا، مثال کے طور پر طواف نساء جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے، تبرع کیا ہے، تولا کیا ہے، کن سے تبرع کرنا ہے، یہ سوالات ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے،